الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ یہ ایام جو گزرے امام زین العابدین کی ولادت کے ایام تھے 15 جمادی الاول، اور امام ہی کے ایک حدیث سے کنایا اور اشارہ لیتے ہوئے اس خطبے کو موضوع دوسروں کے عیبوں کی طرف دیکھنا کیوں منع ہے، یا why is the forbidden to look at the faults of others. کیونکہ امام کی ایک حدیث ہے جو اصول کافی کی جلد 2 صفحہ نمبر 460 پہ آئی ہے، جس میں امام زین العابدین ارشاد فرما رہے ہیں کفا بالمرء اللہم صل علی محمد وآل محمد. امام فرماتے ہیں کفا بالامر عیبا ان ینظر فی عیوب غیرہ ما یعام علیہ من عیب نفسہ. امام فرما رہے ہیں انسان کے لیے یہ عیب ہی کافی ہے. کیا عیب کافی ہے؟ کہ وہ دوسروں کے عیبوں کو تو دیکھے اور اپنے عیبوں کو نہ دیکھے. انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کمیوں پہ پہلے نگاہ کرے، پھر دوسروں کی کمیوں کو دیکھے. اور اس میں یہ جو لفظ ہے عیب یا عیب جوئی، اس کو فارسی میں کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یا فالٹ فائنڈنگ ہمارے استعمال ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا امام کا فرمان ہے؟ کیونکہ انسان جب بھی کسی کی کمیوں کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی کمیوں کو اگنور کر دیتا ہے. اب یہاں 2 اس کے سب سے پہلے جو ہے وہ مین فیکٹس ہیں. وہ پہلا فیکٹ یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی کی کمیوں کو دیکھ کر اور اسے برملا کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی انٹینشن اسے ہیوملیٹ کرنے کی ہوتی ہے، اسلام نے اسے حرام قرار دیا. لیکن اگر اصلاح کرنے کی ہوتی ہے تو امر معروف نہی عن منکر واجب ہے. دونوں کے فرق کو انسان اگر جان لے گا تو مشکل نہیں ہوگی. یہ لفظ جو ہے عیب خود، جس کو ابھی اس کی ڈیفینیشن آئے گی، کتنے سارے لفظ اس میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ لفظ خود عیب جو ہے وہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اور وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 79 میں کہ جہاں جناب موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے کہ جناب موسیٰ جب خضر کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے اور جس سفینے پہ سوار تھے اسی سفینے میں خضر نے چھید کر دیا، اسی لفظ میں اس عیب کو استعمال ہو. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبھا، یا اردت ان اعیبھا، یعنی میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اسے عیب دار کر دوں، اس میں نقص پیدا کر دوں، اس میں کمی پیدا کر دوں. تو یہ اعیبھا لفظ خود عیب جو ہے قرآن مجید کا لفظ ہے، وہ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے. لیکن وہاں پازیٹیو معنی میں، نگیٹو معنی میں نہیں ہے. کیوں وہ پازیٹیو معنی میں؟ کیونکہ وہاں عیب دار کرنا بچانے کے لیے تھا، یہاں عیب دار کرنا گرانے کے لیے. تو واقعے کے اندر جو ہے یہاں پہلی چیز تو یہ خود لفظ عیب آیا ہے. تو عیب جو ہے عربی، اردو اور اس کے ساتھ ساتھ فارسی تینوں میں یکساں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نقص یا کمی. اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس میں نقص یا کمی نہ ہو، کہ یہ تو ہے ہی، پاسبل ہی نہیں ہے کسی میں نقص و کمی نہ ہو. بلکہ آپ 2 چیزوں میں جو خوبی والی ہیں ان میں بھی اگر آپ جو ہے وہ کمپیئر کریں گے تو ایک پہلے والی جو میں نقص نظر آئے گا، ہے نا، چاہے سملر ہوں. میں آپ کو اس کو کئی سارے جو ہے معنی میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. آپ کا بالکل نیا فون آتا ہے تو پرانے فون سے اس میں فیچر زیادہ ہوتے ہیں، یعنی پہلے والے میں کم فیچر، اس کا نقص ہے. آپ کو سمجھ، اور جس چیز میں نقص ہوتا ہے آپ اسے فوراً چھوڑ دیتے ہیں.
تو یہاں نقص کو چھوڑنا ہے، جس میں نقص ہے اسے نہیں چھوڑ سکتے انسانوں میں اور دوسری اشیاء میں فرق یہی ہے کہ دوسری اشیاء میں اگر نقص پایا جائے تو ہم اس اشیاء کو چھوڑ دیتے ہیں. انسان کیونکہ خوبی اور کمال کا مالک ہے، اس میں نقص پایا جائے تو اس کے عیب یا نقص کو درست کیا جاتا ہے، اسے چھوڑا نہیں جاتا. یہ فرق اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب کیونکہ یہ لفظ جو آیا ہے اس کے کئی سارے دوسرے مترادف یعنی سملر ورڈز جو ہے، سینیمنس جو ہیں وہ قرآن مجید میں یوز ہوئے ہیں، جو شاید کبھی انسان اس معنی میں کبھی نہیں دیکھتا، لیکن یہاں جو ہمارے علم اخلاق کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے انہی معنی میں استعمال کیا. اس میں ایک چیز جو ہے وہ لمزہ لفظ استعمال ہوا، ایک جو ہے وہ غمرہ یہ لفظ، دوسرا کیا زہق یعنی ہنسنا، دوسرا کیا حمزہ اور سخرا، اور جہر بالسوء ہے وہ نبذہ. یہ تقریباً 7 لفظ ہیں کہ جو اسی معنی میں استعمال ہوئے ہیں، فالٹ فائنڈنگ یعنی کسی کے اندر عیب تلاش کرنے کے لیے. یہ اس کے لیے جو ہے سورہ لمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ ہمزۃ لمزہ انہی لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں میں عیب تلاش کر کے اسے برملا کرتے ہیں، اسے لوگوں کے سامنے جو ہے اجاگر کرتے ہیں. عیب جوئی نہ کردن از دیگران، کیونکہ لوگوں جب عیب دوسروں کے جو ہے آشکار کریں گے تو یہ انسان کے لیے باعث خیر نہیں ہوگا. اس کے لیے یہاں کیا ہے، اس کا سب سے پہلا جو ہے دیکھیے جو ڈیفینیشن میں عیب جوئی کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ ایک عالم، ایک معلم، ایک ٹیچر، ایک قسم سے جو مینٹور ہے یا آپ کو کوچ ہے، اس کا کام ہی لوگوں کی کمیوں کو تلاش کر کے اسے ٹھیک کرنا ہے. تو وہ ایک بالکل الگ چیپٹر ہے. لیکن اس میں اور فرق کیا ہے، دونوں کا فرق یہ ہے کہ عیب جو ہوتا ہے وہ کسی کی کمیوں کو دیکھ کر اسے ہیوملیٹ کرتا ہے، اسے ڈیمین کرتا ہے، اس کے ریسپیکٹ کو گھٹاتا ہے، جبکہ معلم کسی کے عیب کو دیکھ کر اس کی عزت کو بڑھاتا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر کوئی بالر ہے اچھا اور اس کے کوچ نے اس کی کمیاں نہیں نکالی تو پھر وہ وکٹ نہیں لے پائے گا، ہے نا. یہ اس کا بالکل آبویس چیز. تو اس کا مطلب ہے کہ معلم ہے اگر وہ اپنے جو ہے وہ شاگرد کے اندر کمیاں نہیں بتائے گا کہ دیکھو ابھی تمہیں یہ پتہ نہیں، یہ پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ کمال تک نہیں پہنچ پائے گا. تو وہ بالکل ایک الگ چیپٹر ہے. اور اس میں فرق جو ہے آگے آئے گا تو روایتیں خود بیان کریں گی. لیکن 50-60 سے زیادہ روایتیں ہیں اس چیپٹر میں، اور یہ بڑا جو ہے وہ لیندی چیپٹر ہے. لیکن کیونکہ اس کے کئی سارے آسپیکٹ ہیں، ایک آسپیکٹ اور ایک ہی رخ کو میں آپ خدمت. تو عیب جو ہے کسی کے اندر نقص کو پہلے تو ڈھونڈنا. سب سے پہلی چیز کیا ہے اس میں، جو سب سے پہلا فالٹ ہے وہ کیا ہے کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اسے ویسے اگنور کر دو. لیکن جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے اگر آپ نے اگنور نہیں کیا، آپ نے جستجو کی، جا کے انویسٹیگیٹ کیا، ڈھونڈ کے اپنے جو ہے سارے کے سارے جو ہے وہ سیکریٹ سروس کو لگا کے آپ نے پتہ لگا لیا کہ اس میں یہ کمیاں ہیں. پھر اس کا آپ نے کمی ڈھونڈی کیوں اس لیے ڈھونڈی تاکہ اس سے جو ہے کسی کے سامنے بیان کیا جائے. جب کسی کے سامنے بیان کریں گے تو لازمی جس میں جو عیب ہے وہ پسند نہیں کرے گا. تو اگر اس میں عیب ویسا ہی ہے جیسا آپ نے بیان کیا تو یہ غیبت ہوگی، اور نہیں ہے بڑھا کے بیان کر دیا تو تہمت ہوگی. تو دونوں اعتبار سے آدمی پھنس جائے گا. یہ بڑا کہ نقص کو. اور اس کے بعد تیسرا سبب میں نے عرض کیا زہق لفظ استعمال ہوا، اور اس کے دوسری آیت میں آئے گا بھی آپ خود میں زہق استعمال ہوا. زہق کا مطلب ہوتا ہے کسی کو گرتے ہوئے دیکھ کر مسکرانا، اس کا مذاق بنانا، ہے نا. یہ بہت ہی ایک عام چیز ہے انسان کے اندر کہ کسی کے اندر ذرا سا بھی جو ہے آپ نے دیکھا کسی کے اندر کوئی کمی ہے اور اس کی وجہ سے آپ فوراً اس کا تو اس کا تو بہت ہی سختی سے اسلام نے منع کیا ہے. اور یہ کامن ہے یہ آج کل. بلکہ میں آپ کو اس کو ایک الگ پیرائے میں بیان کروں، آج کل جتنی یہ اگر جو اسٹینڈنگ کامیڈی ہوتی ہے یا دوسری کامیڈینس ہوتے ہیں وہ کرتے ہی یہی ہیں، وہ کسی کے نقص کے بنا پر ہی آپ کو ہنساتے ہیں، جس کا شدت سے قرآن مجید نے منع کیا ہے. یہ کیونکہ مسخرہ کرنا یا تمسخر جو ہے وہ اسلام میں بہت ہی سختی سے جو ہے وہ منع ہے. اب یہاں اس کے دیکھیے اب 7-8 آسپیکٹس ہیں، میں 4 آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں، 4 یا 5 تاکہ آپ اسے دیکھیں. سب سے پہلے کیا ہے، عیب جوئی جو ہے خود ایک ناپسندیدہ اور حرام عمل ہے. کسی کے اندر نقص تلاش کرنا، ڈھونڈنا، یہ خود بخود ایک حرام عمل ہے. دوسرا کیا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے، یہ شریعت کے احکام ہیں، یہ میں آپ کو فتوے بتا رہا ہوں بھی جو ہیں یہ 7-8 فتوے، اس میں 4 فتوے ہیں. یہ کیا ہے کسی کے اندر خود جو ہے وہ ایسی کمی ہے یا کوئی نقص ہے اسے جو ہے
ناپسندیدہ چیز کو جو ہے آپ تلاش کریں. اسے ڈھونڈنا اور انویسٹیگیٹ کرنا جو ہے یہ الاؤڈ نہیں ہے. دوسرا کیا ہے، یہ سب بات ہو رہی مومنین کی، دھیان رکھیے گا نا، کیونکہ انہی کے سلسلے میں گفتگو ہے. دوسرا کیا، جو کام ایسا کرتا ہے جس کا کام ہی لوگوں میں عیب تلاش کرنا ہے، اس کی اتباع و پیروی کرنا بھی حرام ہے. اس کو فالو کرنا بھی حرام ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ جو بھی انسان جو ہے وہ مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے لوگوں سے جو ہے عیب نکالتا ہے، عیب تلاش کرتا ہے، اس کو بدترین افراد میں شمار کیا گیا ہے اور یہ خبیث ترین انسانوں میں شمار ہوتا ہے. اس کو یہ چوتھی چیز کیا ہے، مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب مالک اشتر کو خط لکھا، جب وہ مصر کے گورنر بنے، تو اس میں جو ہدایات دی تھیں اس میں ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ لوگوں کے عیب تلاش مت کرنا اور بلکہ ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنا. یہ خود مولا نے ایڈوائز دی. حکومت چلانے کے لیے سب سے بڑا کام ہے کہ اگر آپ حکومت چلانا چاہتے ہیں تو لوگوں کے عیبوں سے آپ کو جو ہے وہ چشم پوشی کرنی پڑے گی، اپنی آنکھوں کو بچانا ہوگا. یہاں اس کے لیے کیونکہ بہت سے دوسرے بھی آسپیکٹ ہے، قرآن مجید نے پھر دوبارہ اسے بیان کیا ہے اور یہ علامہ طباطبائی نے اس سے سورہ حجرات کی آیت نمبر جو ہے وہ 11 اور 12 میں، یہ دو الگ الگ آیتیں، دو بڑے بڑے پیغام ہیں اس میں، لیکن میں ایک ہی کو آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکونوا خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. یہ جو آیت ہے اور بڑی آیت ہے، اس پورا کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، اے ایمان والوں، کوئی قوم کسی قوم کی مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ وہ لوگ جو تمسخر کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، وہ مذاق اڑانے، جن کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ مذاق اڑانے والوں سے وہ مذاق جن کا اڑائے جو وہ بہتر ہو. اسی طرح اس کا ریورس بیان کیا، خواتین کو الگ سے ایڈ کیا ہے اس کے اندر. ہو سکتا ہے مردوں کے مذاق الگ ہوں، عورتوں کے الگ ہوں، اس لیے ڈبل بیان کر دیا. یہاں پہ کیا ہے، دونوں چیزوں کو بیان، کیونکہ ولا تلمزوا انفسکم ولا تبزوا بالالقاب. اور دوسرا کہا کہ نہیں، ایک اور چیز ہے کہ کسی کو برے نام سے بلانا بھی جائز نہیں ہے. آپ جو بھی نام کسی کا لے رہے ہیں اس میں نام میں اگر آپ نے ایسا لفظ ایڈ کر دیا ہے کہ جو اس کے ریسپیکٹ کو ڈیمین کرتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے جہاں پر اسے منع کیا گیا ہے کہ ولا تلمزوا، یعنی ان کو جو ہے کسی برے نام سے بھی نہ بلایا گیا. اب یہاں برا نام کا مطلب ہے کہ آپ کو ایسا نام لے کہ جو اس کے ریسپیکٹ کو ڈیمین کرتا ہے یہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ فحش یا گالی دے دی جائے تو پھر تو بالکل ہی دوسرے زمرے میں بات چلی جاتی ہے، وہ تو بالکل ہی معاملہ ہی جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. اور یہ اس معاشرے میں چیزیں آ جاتی ہیں، ان کو روکنا بہت ہی زیادہ شدت سے ضروری ہے. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو بیسا اسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. کہتے ہیں اگر اس نے یہ کام جو ہے فسق والا کیا، غلط کام کیا، اگر اس نے توبہ نہیں کی تو یہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. تو اس قرآن مجید نے یہاں عیب جو ہے یعنی کسی کو برے نام سے پکارنا یا اس کا تمسخر کرنے کے اوپر خاص کر کے منع کیا. لیکن اس میں اگلی آیت میں اس کے ریزن کو بیان کیا گیا ہے. اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے اس کے ریزن، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ظن کسے کہتے ہیں؟ گمان، انسان کا ڈاؤٹ. انسان کے ذہن میں کسی کے بارے میں ڈاؤٹ آ جائے، وہ پوری کی پوری جو ہے اپنا ہوائی محل اس کے لیے کھڑا کر دیتا ہے، خیالی پلاؤ بنا بنا کے اس کو پورا ہی جو ہے وہ اس کے لیے کورٹ سے وہ بری ہو نہ بری ہو، اسے سزا ہو نہ ہو، یہ آدمی اس کی سزائیں پہلے ڈکلیئر کر دیتا. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان گمان بنے، فیکٹس جب تک نہ ہوں تب تک اس کے بارے میں غلط سوچنا ہی جائز نہیں. فیکٹس آ جائیں تو اب اس کو کیسے ڈیل کرے گا، اس کی اصلاح کرنی تو اس کو بتایا جائے گا. لیکن اگر پبلک میں اسے معاشرے میں عام کیا جائے تو اس سے جو ہے باقاعدہ شریعت نے منع کیا. یعنی جب تک فیکٹس نہ ہو تب تک بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. فیکٹس ہوں گے تو اب اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، امر بالمعروف کے زمرے میں جائے گا یہ، یا کسی ایسے کے بارے میں فیکٹس، کیونکہ مومنین کے بارے میں تو اس کا ڈیلنگ الگ ہے، کافروں کے بارے میں اس کی ڈیلنگ الگ ہے. انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح چاہتا ہے، اس کی ڈیلنگ الگ ہے، اصلاح نہیں چاہتا ہے اس کی ڈیلنگ الگ ہے. سب کے لیے الگ الگ کیٹیگریز ہیں. آپ اپنے کو کس جگہ رکھ کر اسے اس کے بعد کیا ان یحب احدکم یاکل لحم اخیہ میتۃ فکرہتموہ،
یعنی یہ علامہ طباطبائی نے اسے جو ہے اس زمرے میں رکھا ہے کہ جہاں غیبت ہے، کہا کہ تمہیں پسند کرتے ہو تو اپنے بھائی کا جو ہے جو مردہ ہو گیا اس کا گوشت کھاؤ، واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، انسان کو جو ہے تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ کریں۔ تو یہ اب اس کے بارے میں حدیثیں، چند حدیثیں جو آپ کے خدمت میں پیش کروں تاکہ اسے پتہ چلے کہ ہم اسے کیسے بچ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں طوبیٰ لمن منع عیبہ ان عیب المؤمنین من اخوانہ، یہ رسول اکرم کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ کہ جس نے اپنے ساتھی مومن کے عیبوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو روک لیا، یہ کہ blessed is one whose fault prevent him from observing the fault of his fellow believer۔ یہ جو ہے سب سے پہلے کہ مبارک آدمی یہ جو اپنے اندر یہ ایک صلاحیت پیدا کر لے کہ اس کی آنکھیں لوگوں کی عیبوں سے پردہ پوشی کرنے کی طاقت اس میں آ جائے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ اس کے فائدے آئیں گے، میں دونوں کو کمپیئر کر کے ساتھ ساتھ اگر بیان کرتا شاید زیادہ افیکٹو ہوتا، لیکن کیونکہ وہ حدیثوں میں نے جس طرح سیٹنگ رکھی ہے اس میں یہ پہلے اس کے ڈیپتھ کو، اس کے کور جو ہے وہ کنڈیشنز کو سمجھ لیا جائے تاکہ وہ ہمارے لیے، کہ مقصد کیا ہے کہ امام زین العابدین نے باقاعدہ ایک حدیث بیان کی، امام زین العابدین کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اسی حدیث کو عنوان بنا کر اسی حدیث میں سے ایک پوائنٹ کو لے کر یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ڈسکشن تیار کیا گیا۔ تو ایک حدیث اور آپ کو بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ دوسری حدیثیں اس کے سلسلے میں بیان کرتا ہوں۔ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ابو ذر کو فرما رہے ہیں، لے یہ جزءک عن الناس ما تعلم من نفسک ولا تجد علیہم فیما تاتی مثلہ، کیا فرمائیں جو کچھ آپ اپنی خرابیوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ آپ لوگوں پر تنقید کرنے سے روکے۔ انسان خود ہی ڈیفالٹر ہے، خود ہی اس کے اندر کمیاں ہیں، لیکن وہ آتا اپنی کمی کو تو چھپاتا ہے لیکن دوسری کمی کو اجاگر کرتا ہے، اور چیزوں کی وجہ سے ناراض نہ ہو جو خود اسے پسند ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے کہ جو چیز خود پسند کرتا ہے وہ دوسرے میں دیکھ کر اس پہ ناراض ہو جاتا ہے، تو اسے بھی روکا گیا۔ یعنی کیا کہتے ہیں، واٹ یو نو اباؤٹ یور فیلو prevent you from the criticizing people and do not get angry at them because of the things you do like them۔ so آپ خود جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں کہ دوسرے میں نظر آ جائے اور اس پہ انسان غصہ کر رہا ہے، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اور اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ تو یہ ایب جوئی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اس میں بڑا الگ الگ آسپیکٹس ہیں، بڑے اس کے اندر جو ہے وہ الگ الگ پوائنٹس ہیں، اور اس کو آپ جو ہے الگ الگ طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ایب جوئی کا ایک جو سب سے بڑا جو ہے وہ اس کا اثر ہے وہ سن لیں، جن لوگوں میں ہم عیب تلاش کرتے ہیں ان سے کبھی محبت نہیں کر سکتے، یہ انسان کا فطرت ہے، یاد رکھیے گا، وہ فطرت ہے کہ جس چیز کو ناقص سمجھتا ہے اس کو پسند نہیں کرتا، جس سے پسند نہیں کرتا اس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں اگر رشتوں میں آدمی عیب تلاش کرنے لگے تو یہی رشتوں کی خرابی کا سبب بن جاتا ہے۔ بہت سے اس کے آسپیکٹ ہیں، میں آپ کو 50 جگہ اس میں لے جا سکتا ہوں، لیکن ایک چیز آپ اس میں کیا ہے، آپ دال میں نمک کم ہے تلاش کر رہے ہیں لیکن اگلی بار پلاؤ بھی نہیں ملے گا یہ جو آپ نے یہ بڑی، کیونکہ اچھا اس کے بعد کیا دوسری چیزوں پہ امپیکٹ ڈالتی ہے، یہ دوسری چیزوں پہ بھی امپیکٹ ڈالتا ہے، کیونکہ امام علی کی جو حدیث آپ کو سناؤں گا اور دوسری جب لاسٹ اگر موقع رہا تو آپ دیکھیے گا اس میں یہی بتایا کہ یہ انسان کی مودت اور محبت کو ختم کر دیتا ہے، رشتوں میں درار پڑنے کا سبب ہی یہی ہوتا ہے۔ بے جا کرٹیسائز کرنا اور کنٹینیوسلی کرٹیسائز کرنا انسان کو جو ہے وہ، ہمارے جب بچوں کی تربیت کے بارے میں جب ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے تو یہی ہے، ہمارے استاد نے بہت اچھی بات کہی اور اس بات کو انشاءاللہ ختم کر کے دوسرے خود میں بیان کرتا ہوں۔ فیلیور کے ٹائم کرٹیسزم جو ہے ہمیشہ نیگیٹو ہوتا ہے، یہ ہمارے استاد محسن قاطع کا فرمان ہے، وہ بہت ہی بڑے عالم ہیں اور جو بات انہوں نے کی وہ بڑی ہی، بچہ آپ کا فیل ہوا ہے آپ اسے ڈانٹیں گے کبھی بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں فیلیور کے ٹائم کرٹیسزم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جب بچہ جب پاس ہو تب اس کی تعریف کریں تاکہ وہ پھر فیل نہ ہو، نیگیٹو ٹائم کے وقت کرٹیسزم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتا ہے، کیونکہ آپ اس وقت اس کی اصلاح کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک الگ آسپیکٹس ہیں اس کے، انشاءاللہ کیسے ہم اس کو، تو بہرحال خلاصہ یہ کہ یہ دو چیزیں الگ ہیں، امر بالمعروف الگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو حدیثوں میں خود اس کا جو ہے
باقاعدہ جو ہے وہ الفاظ ہیں. یہاں آپ کو جو حدیث میں سناؤں گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لفظ شریعت نے استعمال کیے وہ بڑے باریک ہوتے ہیں. علم معنی و کلام جو ہمیں پڑھاتے ہیں اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کی ڈیپتھ کو نہیں جانتے تب تک اس کی میسج کو ڈسکور نہیں کر سکتے. میسج ڈسکور کرنے کے لیے آپ کے لفظ کی ڈیپتھ کو آنا چاہیے. اس لیے آپ کی لینگویج کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس معنی و کلام بھی ہونا چاہیے. معنی و کلام نہیں ہے تو آپ اس کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھیں. اس میں آپ کی عرض کرتا ہوں شاید دوسرے خطبے میں کہ کس طرح سے شریعت نے انہیں، کیونکہ ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت کہ میرا سب سے، وہ عربی میں بھی پڑھ دوں گا انشاءاللہ، لیکن کیونکہ عنوان بنانے کا آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں کہ میرا سب سے اچھا دوست وہ ہے جو میرے عیبوں کو مجھے ہدیہ کرے. یہ ایک نہیں، تین معصوموں کی حدیث ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا و لسانا ذاکرا و قلبا خاشعا و بدنا صابرا و علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا واسعا و زوجتا صالحا و ولدا صالح. پانے والے تجھے واسطہ بند پاک بنائے، شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو پریشان پریشان کو دور فرما دے. ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سرپنگ سرات محفوظ رکھ. ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. جہاں کبھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال و تعبر کی حفاظت فرما. پانے والے وہ چوسل میں کامیابی عطا فرما، جو اچھے رشتوں کی تلاش میں فرما. حج میں جماعت میں شیعان حیدر کرار میں جو مناد بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. پانا مخصوصاً مندہ بنت جمال بھائی پانا لے، عابد بھائی محمد بھائی مظہر بھائی مقصد بھائی حسن آپا نوکت پروین آپا پانے والے عشت آپا رفت آپا پانے والے مخصوصاً پانا علی اصغر میں سمیت بھائی پانے والے، اور جمنات بیمار پانے والے یعنیق بھائی اور راشد بھائی ابن حسن بھائی، علی ابن قمر بھائی، جمنات بیمار سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے نسل میں قیامت تک آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں. ہمارے امام زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و آوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پردہ اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ پردہ اس شخص نے ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پردہ ذرا برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پردہ عفو و بخشش کرنے والا ہے. پاک و منزہ پردہ نے جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی طلانی سلسلہ بھیجا. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی خلف الحادی المہدی المنتظر. اللہم صل علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم جن کے ظہور سے دنیا تو انصاف سے بچ جائے گی، ظلم جو ختم تاجر ظہور کے لیے دعا گوہیں۔ بہرحال لوگ دیر سے جنہوں نے جوائن کیا ہے ان کے لیے خطبے کا موضوع لوگوں میں عیب تلاش کرنا اور اسے برملا کرنا۔ اس سلسلے میں گفتگو ہے کہ کیوں شریعت میں یہ عمل منع ہے۔ مولا کائنات کی حدیث غرور الحکم کی، جس میں امام ارشاد فرمائے افضل الناس من شغلتہ معائبہ عن عیوب الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی اصلاح میں لگا رہے تاکہ اسے دوسروں کی کمیاں نظر نہ آئے۔ انسان اپنے آپ کو بہترین تب سمجھتا ہے جب دوسروں کی کمیاں زیادہ نکالے، اپنی بھول جائے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جس میں باقاعدہ جو ہے وہ یہاں اس کا دیکھیے، جو دوسری امام علی کہتے ہیں، جو کبھی کبھی انسان کیا کرتا ہے کہ یہاں پوری حدیث ہے یا عبداللہ ہے لا تجل فی عیب عہد عبد بذنبہ فعالہ مغفور لہ ولا تاتی من علی نفسک صغیر معصیۃ فعلیک معذب علیہ، کہ تم کسی کی کمیوں کو، کسی گناہ کو، کسی کی برائی کو دیکھو اور دیکھنے کے بعد تم اس میں عیب نکالو، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو بخشا چکا ہو، لیکن تم اپنی جو ہے چھوٹی چھوٹی کمی کو بھول جاؤ جبکہ تم ابھی اس میں پھنسے ہوئے ہو۔ امام کہہ رہے ہیں کہ تم دوسروں کی بڑی کمی کو دیکھ کر ہو سکتا ہے اس پہ انگلی اٹھاؤ، اس کا جو ہے وہ مذاق بناؤ، لیکن امام کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے غلطی کی، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کو وہ سدھار چکا ہو اور توبہ کر کے اپنے آپ کو بخشوا چکا ہو، لیکن ابھی بھی تم اس سے لوگوں کے سامنے ظاہر کرو۔ دوسری طرف تم اپنی کمیوں کو جو ہے وہ بھول گئے ہو، چاہے وہ چھوٹی ہوں، لیکن ابھی تک تم اس کے عقاب میں پھنسے ہوئے ہو۔ اسی کے عنوان سے رسول نے بھی یہاں پر بیان کی۔ یہاں پر وہاں تھا افضل الناس کا تھا، اب عاقل الناس کا، کہ عاقل الناس من کان بعیبہ بصیرا وعن عیب غیرہ ضریرا، کہتے ہیں خرد مند ترین، وائز ترین انسان کون ہے؟ کہ جو اپنی جو ہے وہ کمیوں کے پر تو ویژولائزڈ ہو، یعنی اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہو، اور لوگوں کی کمیوں سے وہ اپنی آنکھوں کو موند لے، اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ تو یہ بھی جو ہے امام نے غرور الحکم میں مولا کائنات نے ہی بیان کیا ہے، تاکہ یہ بھی افضل الناس بھی کہا اور اس کا عاقل الناس بھی کہا، یہ دونوں خوبیاں انسان میں، یعنی اس کا مفہوم کیا ہے کہ اس سے یہ دو انسان کو ریوارڈ ملتے ہیں، ایک افضل الناس بنتا ہے، ایک عاقل الناس بنتا ہے، تاکہ انسان اس سے بہت ساری اس کی حدیثیں ہم یہاں پر کہتا ہے من بحث عن عیوب الناس فلیبدأ بنفسہ، اگر کسی کو کسی کی کمی نکالنی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے سے اس کا آغاز کرے کہ اس میں یہ کمی تو نہیں ہے، خود اس میں یہ کمی ہے تو پھر دوسرے کی طرف انگلی اٹھا نہیں سکتا ہے۔ یہ سب سے پہلے غرور الحکم کی جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کہ کہاں سے بات آئی، کہتے ہیں جب آپ کسی طرف ایک انگلی کرتے ہو آپ کی طرف چار ہو جاتی ہیں تو یعنی آپ کسی کی ایک کمی نکالو گے تو چار لوگ آپ کی کمی نکالیں گے، یہ بھی ایک مفہوم ہے اس کا، وہ لوگ نہیں سمجھتے، وہ بھی ایک چیز خاص کر کے زندہ ہے۔ ہاں یہ یہاں امام یہ ایک بھی یہ اس بیماری کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہا ہے کہ یہ انسان اللہ کے مکر و جال میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ کتنا بڑا ہے کہ یہ بڑا اس کی جو سختی ہے نا وہ بڑی سخت ہے۔ میں بہت ہی سافٹ والی آپ کی خدمت کی، جو ہارڈ والی وہ بھی ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ہے، کہتے ہیں اذا رأیتم العبد متفقدا لذنوب الناس ناسیا لذنوبہ فعاملوا انہ قد مکر بہ۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام صادق کہتے ہیں اگر انسان دوسروں کی کمی نکالنے میں لگا ہوا اور اپنی کمیوں کو بھول گیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ انسان اللہ کے مکر و فریب کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ بھی مکر کرتا ہے، لیکن مکر سے کیا مراد ہے؟ مکر سے مراد ہیلا گری ہے، انسان کو چارکار سے دو چار کرنا۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پر قد مکر بہ، یعنی وہ اللہ کی طرف سے مکر و فریب میں پڑا ہے۔ یہاں پر ایک اور کیا ہے کہ جناب عیسیٰ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، یا عبد السوء
تلومون الناس علی الظن ولا تلوموننا ولا تلوموا انفسکم علی الیقین، کہ تم لوگوں کے گمان، صرف تمہیں ڈاؤٹ ہے، اس ڈاؤٹ پر تم لوگوں کو الزام دیتے ہو، بلکہ تم اپنی کمی پہ تو یقین رکھتے ہو اور اس کے اوپر کچھ نہیں بولتے۔ انسان کو اپنی کمی پہ تو یقین ہے، اس کا تو کسی سے ایویڈنس لانا نہیں ہے، کہ وہ ایویڈنس خود اس کے پاس موجود ہے، لیکن دوسرے کی کمی کو اگر اس سے پتہ چلا ہے تو ابھی ایویڈنس کی ضرورت ہے، وہ صرف گمان ہے، یقین نہیں۔ یقین بھی ہو تو اس کی اصلاح کا طریقہ الگ ہے، اور یہ انسان کے لیے سب سے اہم ہے۔ اس کی بڑی خوبیاں ہیں بہرحال، تاکہ انسان اس سے استفادہ کر سکے۔ ہمارا وقت کم ہے اس لیے میں کہتے ہیں سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ انا سمیتا، کہ ہمتوں کا لاصلاح الناس فابدا بنفسک وانا تعطیک اصلاح غیرک وانت فاسد اکبر غیب۔ کہتے ہیں اگر انسان کو اصلاح کرنی، اب یہ اصلاح کرنے کا مسئلہ تھا کہ نہیں ہم کسی کے اندر کمیاں دیکھ کر اسے ٹھیک کریں، تو ٹھیک کرنے کے لیے جو کرائٹیریا وہ سب سے پہلے اس کرائٹیریا کو سمجھیں گے۔ لیکن یہاں امام نے پھر دوسری کہ اگر انسان کسی کمیاں دور کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ سے اس کا آغاز کرے۔ اگر وہ اپنے آپ سے آغاز کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے آپ سے آغاز نہیں کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں پھر یہ چیز جو ہے وہ اصلاح کا سبب نہیں بنے گی، یعنی بہتری کا سبب قرار نہیں پائے گی۔ امام کہتے ہیں جہل المرء بعیوبہ من اعظم ذنوبہ، امام فرما رہے ہیں کہ اپنی کمیوں سے ناآگاہ ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ خود جو ہے امام کہتے ہیں بی خبری انسان از عیبایش از بزرگ ترین گناہ، کنز الفوائد کی حدیث ہے جس میں امام نے ارشاد فرمایا۔ اب من مقت نفسہ دونا مقت الناس آمن اللہ من فزع یوم القیامہ۔ اب یہاں اس کا فوائد کہ انسان بے جا کرٹیسائز کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں جب بھی انسان لوگوں کی کمیوں سے چشم پوشی کرے گا، خدا قیامت میں اس کی کمیوں سے چشم پوشی کرے گا، انسان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ یعنی کسی کی کمیوں سے انسان کو جو ہے وہ چشم پوشی کرنا جو ہے یہ سب سے بہترین ہے۔ من سترہ، یہ رسول اکرم فرماتے ہیں من سترہ علی مومن فاحشۃ فکأنما احیا موعودہ۔ یہ دیکھیے ایک بڑی اس کا ریوارڈ بیان، اس ریوارڈ کو سمجھیے گا، یہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے جو یہاں چشم پوشی، یعنی کسی کے عیب سے چشم پوشی کرنا، کسی کمیوں سے چشم پوشی کرنا کتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ کہتے ہیں جو کوئی اپنے مومن بھائی کی کمی سے چشم پوشی کرے گا، کأنما احیا موعودہ، موعودہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے کہ جب بچیوں کو دور جاہلیت میں زندہ درگور کر دیتے تھے، تو یہاں کیا کریں کہ جو بچیاں زندہ دفنائی جا رہی ہیں انہیں بچانے کا ثواب ملے گا اگر کسی نے کسی کے عیب سے چشم پوشی کی، تو ریوارڈ بہت بڑا ہے۔ انسان کو شیطان بہکاتا ہے کہ بھئی اسے کسی کے اندر کمی دیکھی تو اب اسے ہائی لائٹ کر دو، سب کے سامنے جو ہے وہ برملا کر دو، سب کے سامنے اسے اجاگر کر دو۔ اگر انسان اپنے اس نفسی خواہش سے لڑ گیا تو اس سے جو جزا ملے گی وہ اللہ قیامت میں اس کے عیبوں سے چشم پوشی کرے گا، اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرے گا دنیا کے سامنے میں، لیکن یہاں پر اسے کہ ہر کس کے زیشت کاری مومنی رب پوشاند چنان است کے دختر زندے بے گور شدئی را نجات دادے، زندہ بچی کو جو دفنایا گیا ہے اس سے اس نے نجات دے دی ہے، یہ بہت ہی بڑا اسے اس کا ریوارڈ ملے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے میں بھی ہے کہ مدفع مومن سیئتاً کہ جو چھپا لے گا، کئی ساری حدیثیں اس سلسلے کے اندر آئی ہیں۔ اس کا کوئی لوگوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو چھپائے گا بھی، رسول کی حدیث ہے۔ اور یہاں ایک اور حدیث ہے من ستر اخاہ المسلم فی الدنیا ستر اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں اپنے مومن بھائی کی کمیوں کو چھپائے گا خدا قیامت میں اس کی کمیوں کو چھپا دے گا۔ یہاں بس آخر کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ چیز، اس کا کنکلوژن پیش کروں، یہ روایت جو ہے بڑی سخت ہے، اس کو سنیے، یہ بڑی امپورٹنٹ روایت ہے، اور یہ کہتے ہیں کان بالمدینۃ اقوام لہم عیوب فسکتوا عن عیوب الناس۔ ایک شہر ایسا تھا، ملک یا گاؤں ایسا تھا کہ جس میں لوگوں میں خود میں کمیاں تھیں، لیکن وہ کیا کرتے تھے دوسرے لوگوں کی کمیوں سے اپنی آنکھوں کو بچاتے تھے، یعنی وہ خود بھی ڈیفالٹر تھے، وہ خود بھی جو ہے وہ غلطی کرتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے دوسرے لوگوں کی غلطیوں سے اپنی جو ہے وہ زبان کو ساکت رکھتے تھے۔ فسکت اللہ عن عیوب الناس فماتوا ولا عیوب لہم عند الناس۔
جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو خدا نے ان کے عیوب کو چھپا لیا، ان کے مرنے کے بعد ان کے عیوب بیان نہیں ہوئے۔ یہ ایک پہلی کیٹیگری ہے۔ کیا کیٹیگری تھی؟ لوگوں میں کمیاں تھی، دوسرے لوگوں میں کمی دیکھتے تھے لیکن اپنی زبان کو خاموش رکھتے تھے۔ جب وہ مر گئے خدا نے ان کی کمیوں کو بھلوا دیا، ان کے مرنے کے بعد ان کی کسی کمی کو کسی نے بیان نہیں کیا۔ اپوزٹ اس کا، کچھ لوگ ایسے تھے بڑے پارسا اور نیک تھے، ان میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ دوسرے لوگوں کی کمیوں کو یہاں پورا اس کا وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامٌ لَا عَيْبَ لَهُمْ، کچھ ایسے تھے جس میں کوئی عیب و کمی نہیں تھی۔ فَكَلَّمُوا فِي عُيُوبِ النَّاسِ، لیکن وہ لوگوں میں کمیاں دیکھ کر اسے فوراً ہی اجاگر کر دیتے تھے۔ فَظْهَرَ اللَّهُ لَهُمْ عُيُوبَ، تو خدا نے ان میں کمیاں نہیں تھی لیکن ان کو مرنے کے بعد جو ہے ایسی ان کی کمیاں بیان کی کہ جو ان میں تھیں لیکن چھپی ہوئی تھی، شاید وہ بیان نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کے عیب تلاش کرنے کی وجہ سے انہوں نے جو خدا نے ان کی کمیوں کو لوگوں کے زبان زد کر دیا اور مرنے کے بعد وہ برے شمار ہونے لگے، کیونکہ ان میں کمیاں نہیں تھیں لیکن لوگوں کی کمیوں کو اجاگر کرتے تھے۔ اس کے پیچھے دشمنی ہے ساری چیز جو بھی رہو۔ تو یہ دو روایتیں ہیں کہ اگر انسان میں کمی ہو اور چپ رہے تو بھی خدا اس کی کمیوں کو چھپا دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی چھپاتا ہے۔ اور یہاں اگر کمیاں نہ بھی ہوں اور اگر دوسروں کی کمیوں پہ نگاہ رکھے تو پھر اس کی کمیوں کو خدا ظاہر کرتا اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ اسے چھپاتا نہیں ہے۔ تو یہاں بہرحال پیغام یہاں میں نے عرض کیا، اس کا ایک دوسرا کیا ہے پیغام۔ اب یہاں جو میں نے عرض کیا کہ کیوں معنی و کلام سے انسان کو آشنا ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں جو روایتیں بیان کی گئی ہیں ان روایتوں میں لفظ بہت خوبصورت آیا ہے۔ وہ لفظ کیا خوبصورت آیا ہے کہ من، یعنی انسان جو اپنے عیوب کو لوگ اس کی کمیوں سے بتائیں، کہتے ہیں کس طرح سے انسان کی جو ہے وہ عیوب کو کہتے ہیں، اگر کوئی انسان میرے عیوب کو مجھے اہدا کرتا ہے، مجھے ہدیہ کرتا ہے تو میرے لیے وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ کہتا ہے وَلَٰكِنْ آثَرَ النَّاسِ عِندَكَ مَنْ أَهْدَىٰ إِلَيْكَ عَيْبَكَ وَأَعَانَكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، کہتے ہیں تمہارے نزدیک برگزیدہ ترین سب سے ریسپیکٹڈ انسان وہ ہونا چاہیے کہ جو تمہاری کمیاں تمہیں بتائے، ہے نا۔ لیکن لفظ کیا استعمال کیا، میں نے کیا معنی بیان میں کیا ہے، لفظ کیا ہے وَلَٰكِنَّ آثَرَ النَّاسِ عِندَكَ مَنْ أَهْدَىٰ إِلَيْكَ عَيْبَكَ، لفظ کیا، تمہاری کمیاں تمہیں ہدیہ دے، ہے نا۔ اب آپ نے کبھی کسی کو ہدیہ دیا ہے؟ سامنے دیتے ہیں، 4-5 لفافوں میں لپیٹ کے دیتے ہیں دے دیں گے نہیں؟ گفٹ بھی الگ باکس میں پیک ہوتی ہے، اس کے آپ ایک الگ سے خوبصورت سا بیگ بھی لاتے ہیں، بیگ کے اوپر ایک اس کے اوپر پھر وہ کاغذ بھی رکھ دیتے ہیں چھپا کے۔ تو جس طرح سے آپ ہدیہ دیتے ہیں اسی طرح عیب کو بھی ہدیہ کریں، برملا نہ کریں، بس یہ چیز ہے اصلاح کے لیے، یہی چیز ہے۔ لیکن ہاں جو لوگ دشمنان اہل بیت ہیں، جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ دشمنی کی ہے، وہ بہرحال اس کیٹیگری میں نہیں ہے۔ یہ مومنین کا مومنین سے معاملہ ہے اور اس کے لیے انسان کو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اپنے عیبوں پہ نگاہ کریں، لوگوں کے عیب اگر نظر بھی آئیں تو اصلاح کی غرض سے انہی کو بتائیں اور ان میں ان کمیوں کو دور کر کر اپنے اس پورے معاشرے کو بہتر بنائیں تاکہ ہم عیب تلاش کرنے والوں میں اور قیامت میں رسوا ہونے والوں میں قرار نہ پائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، محمد وعلی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم